انسان جب انتقال کرتے ہیں تو انتقال کرتے وقت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، اس بندے کو گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے، اس کو دکھائی دیتا ہے، بات روایت میں آتی ہے کبھی کہ اس کو دکھائی دیتا ہے۔ ایسے عالم میں یہ فرشتے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا ہم جو اس کی روح نکالیں گے تو اس کی روح کو کافروں کی جماعت میں رکھیں گے کہ مومنوں کی جماعت میں رکھیں گے؟ حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کہ اے لوگو، مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ فرشتہ جب میری روح نکالنے آئیں گے، موت کا فرشتہ آئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا ہم اس کی روح جو نکالیں گے تو نکالنے کے بعد مومنوں کی جماعت میں رکھیں گے کہ کافروں کی جماعت میں رکھیں گے؟ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں اے لوگو، مجھے خبر نہیں ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا حکم فرشتوں کو دے گا۔ میری روح نکال کر کے فرشتہ کافروں کی جماعت میں رکھیں گے کہ ایمان والوں کی جماعت میں رکھیں گے، مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میرے حق میں کیا فیصلہ سنائے گا۔ اے میرے دوستو، کسی کو یہ پتا ہے کہ آپ کی روح یا میری روح یا ان میں سے کسی کی بھی روح نکال کر کے فرشتہ کس کے جماعت میں رکھنے والے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کیا حکم فرمانے والا ہے؟ جب پتا نہیں ہے تو وہاں کی تیاری بہت ضروری ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم مسلمان ہو گئے تو جنت ہماری ہو گئی، بہت سارے مسلمان بھی وہاں جہنم میں جلے گا، اور جہنم میں جو سب سے خطرناک جگہ ہے، جس سے جہنم کی آگ ایک دن میں کئی ہزار مرتبہ پناہ مانگتی ہے اور رب کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہے کہ مولا تو اس آگ سے مت ملانا جس آگ کو تو نے پیدا کیا ہے مسلمانوں کے خاطر۔ تو جہنم میں سب سے خطرناک جو جگہ ہے وہ مسلمان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مسلمان کے لیے بنایا گیا ہے، اور وہ بھی سنیے کون سا مسلمان کے لیے؟ سب نہیں جائے گا۔ جو نماز چھوڑ کر کے زندگی گزارتا ہے تو بے نمازیوں کے لیے جہنم میں جو جگہ تیار کی گئی ہے، جہنم میں جو آگ سلکائی گئی ہے، اس آگ سے جہنم کی آگ پناہ مانگتی ہے۔ ایسے خطرناک جگہ میں بے نمازی مسلمان کو رکھا جائے گا۔ بہرحال تو فرشتہ کیا کہتے ہیں کہ مولا اس کی روح نکال کر کے ہم کہاں رکھیں گے، ایمان والوں کی جماعت میں یا مومنوں کی جماعت میں؟ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کہ میرے حق میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دے گا فرشتوں کو کہ میری روح کہاں نکال کے رکھا جائے گا، اسی بات سے میں پریشان ہوں۔ تو اے مسلمانوں، جب کسی کو پتا نہیں ہے کہ ہماری آپ کی اور سب لوگوں کی روح کہاں رکھی جائے گی تو پھر وہاں کی تیاری کرنی چاہیے، اپنے رب کو منانا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اپنی امت کو کہہ دیجئے کہ ان کو زندگی دی گئی ہے، ان کو شہرت دی گئی، طاقت دی گئی، ان کو رتبہ دیا گیا، صحیح سلامت والی زندگی دی گئی ہے، وہ جیسے چاہے زندگی گزار لے، لیکن ایک دن آ کر کے حساب دینا ہوگا، ایک دن آ کر کے حساب دینا ہوگا۔ وہ دن کون سا دن ہوگا؟ لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، جہنم کی آگ لوگوں کے پیچھا کر رہے ہوں گے، اور ایسے عالم میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر مجرم جہنمی جو انسان ہے ہزاروں کے بیچ میں اگر ہو، 10,000 آدمی کے بیچ میں ایک جہنمی اگر رہے گا تو جہنم کی آگ لپک کے آئے گی اور اس کو جھپٹ کر کے اپنے اندر لے کے جائے گی، اس کو دیری نہیں لگے گی۔ اس وقت جہنم کی آگ بولے گی۔ میدان قیامت کا دن جب قائم ہوگا نا تو 500 سال کے راستے کے دوری پر جہنم کی آگ جب نکلے گی پیچھا کرنے کے لیے تو لوگوں کو 500 سال کے راستے سے دوری پر لوگوں کو پتا چل جائے گا، احساس ہو جائے گا کہ جہنم کی آگ ادھر دوڑ رہی ہے۔
قیامت کے دن میں جب جہنم کی آگ لوگوں کا پیچھا کرے گی، امت محمدیہ کا پیچھا کرے گی، اس وقت جبرائیل امین کہیں گے او لوگو تم نہیں دیکھتے ہو امت محمدیہ کا پیچھا جہنم کی آگ کر رہی ہے۔ اس وقت جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں جائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ آپ کی امت کا پیچھا جہنم کی آگ کر رہی ہے۔ اس وقت میرے نبی کے ہاتھ میں جبرائیل امین ایک پیالہ تھما دیں گے۔ اللہ فرمائے گا اے جبرائیل یہ پیالہ میرے محبوب کو دے دو اور ان سے کہہ دو جو جہنم کی آگ میرے محبوب کی امت کے طرف لپک رہی ہے ابھی 500 سال کے راستے کی دوری پر ہے، وہیں سے میرے آقا اس پانی کو، اس پیالے کے پانی کو ہاتھ میں لیں گے اور جبرائیل کہیں گے جدھر آگ ہے ادھر ہی آپ چھڑک دیجئے۔ اب میرے آقا اس پانی کے قطرے کو ادھر انگلی ڈال کر کے ادھر چھڑک دیں گے، آگ واپس جائے گی۔ میرے نبی فرماتے ہیں جبرائیل یہ پانی کون سا ہے؟ جبرائیل یہ پانی کون سا ہے؟ ایک قطرے میں جہنم کی آگ واپس ہو رہی ہے۔ جبرائیل کہیں گے یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے آنکھوں کے آنسو ہے، یہ آپ کی امت میں جو لوگ خدا کے خوف سے روتے تھے انہی کے آنکھ کے آنسو ہے یہ، اور میں اس کو سنبھال کے رکھا تھا اسی دن کے لیے۔ تو جو خدا کے خوف سے روتا ہے جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی جاتی ہے۔ جو انسان، میرے رسول فرماتے ہیں جو انسان خدا کے خوف سے روتا ہے ایک قطرہ آنسو اگر خدا کی محبت میں اور خدا کے ڈر سے، اس خیال سے کہ روز محشر حساب دینا ہوگا، اپنے خدا کو میں منہ کیا دکھاؤں گا، اگر خوف خدا سے کسی کے آنکھ سے اگر ایک قطرہ آنسو نکلتا ہے تو روز محشر قیامت کے دن اس انسان کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جائے گا، جہنم کی آگ اس کو نہیں جلائے گی۔ روز محشر ایک آدمی کے بارے میں حساب ہوگا، بس مختصر اور 2 جملہ سنیے۔ حساب ہوگا، وہ آدمی بہت بڑا مجرم نکلے گا، اللہ کے طرف سے حکم ہوگا فرشتوں یہ بندہ بہت بڑا مجرم ہے، اس کو جہنم میں لے کے پھینک دو، ڈالو اس کو جہنم میں۔ فرشتہ اس کا ہاتھ پکڑیں گے، کوئی بال پکڑیں گے، کوئی اٹھائیں گے، اس کو جہنم کے طرف لے جائیں گے، تب تک ایک بال مبارک اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو، اللہ کی عدالت میں آئیں گے اور کہیں گے پاک پروردگار کچھ دیر کے لیے اس جہنمی کو روکا جائے جس کے لیے حکم ہو گیا ہے اور فرشتہ لے کے جا رہے ہیں، میں تیری بارگاہ میں کچھ سوال رکھنا چاہتا ہوں، کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں، مولا اس کو کچھ دیر کے لیے روکا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فرشتوں روک دو اس کو، اب یہ جہنم میں جانے سے رک جائے گا۔ ایک بال رب کی بارگاہ میں اللہ کی عدالت میں سوال کریں گے مولا تیرے محبوب نے فرمایا ہے کہ خدا کے خوف سے جو روتا ہے وہ اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، وہ جہنم میں نہیں جلے گا۔ اے پاک پروردگار دنیا میں رہ کر کے یہ انسان تیری محبت میں اور تیرے خوف سے ایک بار رویا تھا اور اس کے آنکھ سے جو آنسو کا قطرہ ٹپکا تھا وہ مجھ میں آ کے رکا تھا، میں اس کے آنکھ کا وہی پلک کا بال ہوں جس پر تیرے خوف سے انہوں نے رویا تھا، اور وہ آنسو کا قطرہ اس کے آنکھ سے نکلا تھا اور میرے اندر آ کے رکا تھا، مولا میں اس کا وہی بال ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں جاؤ میں نے اس کو بخش دیا ہے، اب اس کو جہنم میں نہیں جنت میں لے جا کے ڈال دو۔ اب فرشتہ جنت میں لے کے جائیں گے، جبرائیل امین پکار اٹھیں گے او اہل محشر کچھ دیکھتے ہو کہ نہیں، او اہل محشر سنو سنو، اے قیامت کے بھیڑ میں جمع ہونے والوں دیکھو دیکھو یہ انسان جہنمی تھا، جہنم میں جاتا تھا، لیکن ایک بال کے صدقے میں یہ انسان بخشا گیا۔ وعلیکم السلام، آئیے بیٹھیے۔ جبرائیل امین پکار اٹھیں گے او اہل محشر کیا تم نہیں دیکھتے ہو ایک بال کے صدقے میں یہ مجرم بخشا گیا۔ اہل محشر کے لوگ کہیں گے کہ جبرائیل امین ایک بال کے صدقے میں یہ کیسے بخشا گیا؟ تو جبرائیل امین کہیں گے کہ اے لوگو خدا کے خوف سے یہ دنیا میں رویا تھا، آنسو کا قطرہ گرایا تھا، آنسو کا قطرہ ٹپکا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس خوف خدا سے رونے والے کو بخش دیا ہے، ساری خطا معاف فرما دی۔ اس لیے خدا کے خوف سے رونے کی
ضرورت ہے خدا کے خوف سے آنسو کا قطرہ بہانے کی ضرورت ہے۔ روز محشر جو ہوگا اس دن بڑا خطرناک دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں سب کو کھڑا ہونا ہوگا، ہر زندگی کا حساب دینا ہوگا، بڑھاپے بچپنے جوانے سب کا حساب دینا ہوگا، رات دن کیا 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 سب کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا، کوئی بچ نہیں سکتا ہے، سب کو وہاں جا کے کھڑا ہونا ہوگا اور سب کو جا کے حساب دینا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، شاعر کہتے ہیں، بس ایک کلام سن لیجیے اور کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، جب لو ان کی رسائی ہے، جب توبہ بن آئی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے۔ اور میدان محشر میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر کے نیچے امتی جب چھپیں گے اور فرشتہ ڈھونڈیں گے تو فرشتہ جان رہے ہیں کہ لوگ کہاں چھپا ہے، فرشتہ تمام فرشتے جان رہے ہیں کہ مجرم کہاں چھپ گیا، جا کے مجرم میدان محشر میں کہاں چھپا ہوا ہے، لیکن فرشتہ کسی اور طرف ڈھونڈیں گے، آقا کے دامن میں جو چھپے گا ادھر نہیں آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب نے شف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ اور یہ دنیا جو ہے یہ عمل کا دنیا ہے، یہاں عمل کرنے کی بات ہے، جو یہاں کریں گے اس کا صلہ مرنے کے بعد ملے گا۔ جنتی جنت میں جب پہنچ جائیں گے نا تو جنتی حیرت میں ہوں گے اس بات پر کہ جو چیز میں نے دیکھا نہیں تھا، جس کے بارے میں سنا نہیں تھا، وہ بھی جنت میں مجھے مل رہی ہے۔ فرشتہ کھانے کی سامان کو، کھانے کی چیز کو، طرح طرح قسم قسم کے چیز، گدا صوفہ سب لگائیں گے تو انسان حیرت میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندہ حیرت میں کیوں ہو، یہ جنت ہے، جنت، یہاں حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے، یہ ضائع اجرت یعنی جو دنیا میں کر کے آئے ہو وہ تمہیں ملنے والا ہے، تم حیرت میں کیوں ہو؟ تو بندہ کہے گا مولا ایک چیز کی کمی ہے، تو نے کہا تھا کہ جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، تو اب تک دیدار نہیں ہوا، وقت آ چکا ہے مولا تو اپنا دیدار کرا دے۔ فرشتوں سے رب فرمائے گا، ہے فرشتوں ان کے چہرے سے نقاب کو ہٹاؤ، پردے ہٹاؤ، اب میں اپنا جلوہ دکھانے والا ہوں۔ فرشتہ کہیں گے مولا یہ دنیا میں گنہگار تھا، پاپی تھا، بدکار تھا، لیکن تیرے کرم سے یہ جنت میں آیا ہے، تیرے محبوب کی شفاعت سے یہ جنت میں پہنچا ہے، ان کے پاس وہ آنکھیں کہاں ہے جو تیرے جلووں کو دیکھے؟ اللہ فرمائے گا فرشتوں تم نہیں جانتے ہو، یہ میری محبت میں رونے والا تھا، یہ میری محبت میں دنیا میں روتا تھا، میری محبت میں نماز پڑھتا تھا، میری محبت میں عبادت کرتا تھا، میری محبت میں دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر کے روزہ بھی رکھتا تھا، تم نہیں جانتے ہو، اس لیے جو حکم تمہیں ملا ہے وہی کرو، اس کے چہرے سے پردے کو ہٹاؤ۔ اب فرشتہ چہرے سے پردے کو ہٹائیں گے، رب کا جلوہ سامنے آئے گا، بندہ ہو کر کے اپنے رب کو دیکھے گا تو تمام جنتی سجدے میں گرنے کی کوشش کریں گے، رب کو دیکھنے کے بعد سجدے میں جانے کی کوشش کریں گے۔ رب فرمائے گا اے بندے یہ کیا کر رہے ہو، یہ ضائع عمل کی جگہ نہیں ہے، یہ ضائع اجرت کی جگہ ہے، یہاں عمل کی جگہ نہیں ہے، یہاں اجرت لینے کی جگہ ہے، جو تم نے دنیا میں کر کے آیا تھا اس کی اجرت تمہیں یہاں ملنے والی ہے، یہاں تم سجدہ مت کرو۔
بندہ جب رب کو دیکھے گا تو سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا. رب فرمائے گا یہ ضائع عمل نہیں ہے، جائے اجرت ہے، یا اجرت لے لو. اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندہ میں تجھ سے راضی ہوں. جنتیوں سے فرمائے گا میں تجھ سے راضی ہوں، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ بندہ کہے گا مولا ہم تجھ سے راضی کیوں نہیں ہوں گے، مولا ہم تجھ سے راضی کیوں نہیں ہوں گے؟ میری آنکھ نے وہ دیکھا ہے جو کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہے، میری کان نے وہ آواز سنی ہے جو کبھی کسی نے نہیں سنی ہے. اے مولا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم تیری آواز کو بھی سنیں گے، ہم تیرا جلوہ بھی دیکھیں گے، ہم تجھے بھی دیکھیں گے، کبھی ہم سوچے نہیں تھے. لیکن مولا آج تو تیرا جلوہ بھی دیکھا ہے، تیری آواز کو بھی سنا ہے، اس لیے مولا ہم تجھ سے راضی ہیں، تو ہم سے راضی ہو جا. رب فرمائے گا اے بندہ ہم تجھ سے راضی ہے، تو مجھ سے راضی ہو جا. تو جنتیوں سے کہیں گے، تو یہ کس سے کہیں گے؟ جو یہاں عمل کر کے جائے گا کہ بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. یا رسول اللہ ہم تو دنیا میں رہ کر کے کوئی ایسا عمل نہیں کر پائے جو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے اور کہہ دے کہ مولا یہ عمل ہم نے تیرے لیے کیا ہے اور مجھے جنت میں جانے کی اجازت دے دے. یا رسول اللہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے، اب تو بھروسہ آپ کی ذات پر ہے، اس وقت میرے نبی کی شفاعت ہوگی، بندہ جنت میں جائیں گے. شاعر کا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. اب عاشق کو دیکھیے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں. اے دل یہ سلگنا کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھے، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی روانی ہے، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی روانی ہے، کیا دھونی روانی ہے. مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اے عشق یعنی عاشقوں سے کہا جاتا ہے کہ دیوانو اپنے نبی سے ایسے عشق کرو، ایسی محبت کرو کہ کل بروز محشر جب خدا حکم دے گا کہ اے محبوب اپنی امت کو لے کے آؤ سامنے، تو اس وقت میرے نبی فخر سے کہہ دے یہ میرا عاشق آیا ہے. بیدم وارسی کہتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ جب قیامت کا دن ہو تو میرے طرف بھی اشارہ کر دینا، میرے طرف بھی کہہ دینا کہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہے جوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جہنم کی آنکھ سے چھوٹ گئے
हमने वो इश्क अपने नबी से किया है कि जहन्नम की आग से छूट गए। और जो आशिक होता है फिर वो अपने खानदान को नहीं देखता है, मोहब्बत जब सामने आती है तो खानदान कुर्बान कर देते हैं, मोहब्बत को बचा लेते हैं। आला हजरत कहते हैं कि आला हजरत कहते हैं ये जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए हैं यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे भी वहां तो तुम्हारे लिए। हम जो आए हैं या रसूल अल्लाह सब तुम्हारे ही लिए है। आशिक सीना ठोक के कहता है कि हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठेंगे भी वहां तुम्हारे लिए। जो अपने नबी से इश्क किया है, जो नबी का आशिक है, तो वो आशिक कहता है ए इश्क तेरे सदके हम जहन्नम की आग से छूट गए हैं सस्ते में। और आला हजरत फरमाते हैं ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तैबा न सही अफजल मक्का ही बरा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। और आखिरी शेर है, समाप्त कीजिए कि मतलब में ये शक क्या है, वल्लाह रजा वल्लाह, मतलब में ये शक क्या था, वल्लाह रजा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में फरमाया कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार शय को मौत का जायका चखना है, इससे किसी को छुट्टी नहीं है, सबको मरना है। तो मेरे भाइयों तैयारी वहां की कीजिए जहां आपको, हमको, सबको तन्हा रहना है। और आखिरी जो जिंदगी होगी वो कब्र की जिंदगी से शुरू होगी। आखिरत की फिक्र कीजिए, वहां अकेले रहना है, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। वहां से लेकर के आखिरी मंजिल जन्नत दोज़ख है, वहां तक का सफर अकेले करना है। मेरे भाइयों आप जो करेंगे वो अमल आपके साथ होगा। अच्छा अमल करेंगे वहां सिला मिलने वाली है, अच्छा अमल करेंगे वहां जजा मिलने वाली है, अच्छा अमल नहीं करेंगे वहां सजा मिलने वाली है। तो मेरे भाइयों वहां की तैयारी कीजिए।